اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کو بنایا گیا ہے عبادت کے لیے، لیکن آج کل انسانوں میں بھی شر پیدا کرنے والے فتنہ انگیز انسان جو ہیں وہ ان کی بہتات ہے، اور جنوں میں بھی، بلکہ جنوں میں تو انسانوں سے بھی زیادہ ایسے جن ہیں جو کہ شیاطین ہیں اور انسان کو مکان کو اپنا گھر کر لیتے ہیں اور پریشانیوں کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ اکثر ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ کسی پرانے گاؤں میں ہمارے گھروں میں یا درختوں پر جن رہا کرتے تھے، تو یہ سم ٹائمز ہمیں ایسی کہانیاں، ایسی ٹیلز لگتی ہیں جو کہ بالکل سراسر جھوٹ ہوں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں انسان اور جن دونوں ہی جو ہیں زیادہ تر تو فتنہ انگیزی کا ہی سبب ہیں۔ اگر کسی کو لگتا ہے، اب بھی ہمارے چھوٹے بچوں کو یا ہمارے گھر کے ایسے افراد کو جو کہ ایب نارمل اپنی یوں سمجھ لیجئے کہ پوزیشنز شو کرتے ہیں، ان کی جو فنکشنز ہوتے ہیں، ان کا گھر میں رہنا، چلنا پھرنا اور ان کا تمام چیزیں اگر ایک نارمل، ایک نیچرل جسٹس سے ہٹ کر ہوں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ان کو کوئی بیماری ہے، تو ہم اس کے لیے اپنا جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹس کرواتے ہیں، اس کے لیے ہم تمام جو ہمیں سٹیپس اٹھانے چاہیے ہم اٹھاتے ہیں۔ اور خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی بات سننے میں آتی ہے کہ کسی بندے کو کہیں سے بھی شفا یابی نصیب نہیں ہوئی تو وہ پتہ لگا تو کہ اس میں جن تھا، اور جن کو بگایا تو پھر جا کے وہ اس کو تمام چیزیں ہوں۔ تو ایسے معاملات میں جن واقعہ ہی کسی کے گھر میں اور یہ کسی کے بچوں پر اپنا حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ اب اس کی کوئی ہمارے پاس ایسا سکیل نہیں ہے کہ ہم کسی جن کو دیکھ سکیں یا جن کی ویڈیو ریکارڈ کر سکیں یا جن کے ہونے یا نہ ہونے کا ہمیں احساس ہو، لیکن ہمیں ایک بشرطِ اشرف المخلوقات انسان کے ہونے، کسی بھی چیز کے فنکشن میں فرق نظر آئے، کسی بھی چیز کی ریگولیرٹی خراب ہو، مثلا ہمارے رشتوں میں مسائل آئیں، ہماری آمدنی میں مسائل آئیں، ہمارے بچوں کی صحیح گروتھ نہ ہو، تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو کہ ہمارے ان معاملات پر اثر انداز ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے، گھروں میں جنوں کو بھگانے کے لیے یہ میں عمل بتانے جا رہا ہوں۔ عمل بتانے سے پہلے میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھایا ہے تاکہ عمل کی آپ کو سمجھ لگ جائے کہ کس بارے میں ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں جن ہیں اور اس طرح کے سایہ دار اشیاء ہیں جن سے دور رہنا بہتر ہے، تو آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور سورہ جن کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھ کر پانی پر دم کرنی ہے، اور سورہ جن کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھ کر دم کرنی ہے پانی پر، اور مکان کے اطراف میں آپ نے وہ پانی چھڑک دینا ہے۔ اس کے بعد جن کسی بھی مکان میں ہو، کسی بھی وہ دکان میں ہو، وہ چلا جائے گا اور انشاءاللہ پھر کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ آپ نے 7 دن مکمل پانی چھڑکنا ہے، 7 دن، اور خصوصاً ان 7 دنوں میں آپ کے گھر میں جو افراد رہتے ہیں جن پر نمازیں فرض ہیں وہ نمازیں کوئی نہ چھوڑیں۔ اب یہ نہ ہو کہ ہم عمل تو کرتے رہیں لیکن ادھر سے اللہ کی جو صراط مستقیم کی کسوٹی ہے اس پر ہم پورا نہ اتریں اور جنوں سے ہم پناہ مانگتے پھریں۔ تو آپ نے یہ 7 دن کرنا ہے۔ میں دوبارہ سے بتاتا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور آیت الکرسی 3 دفعہ، اور سورہ جن کی پہلی ابتدائی 5 آیات آپ نے پانی پر پڑھ کر دم کرنی ہے، اور چاروں کونوں میں آپ نے گھر کے وہ پانی چھڑک دینا ہے۔ اور پانی چھڑکنا آپ بخوبی جانتے ہوں گے، اور یہ 7 دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی العزیز جن بھاگ جائیں گے۔ اور یہ آپ نے جب بھی کرنا ہے تو اس میں آپ نے اس کے ساتھ ساتھ عبادات کو جاری رکھنا ہے، اپنے جو اچھے کام ہیں برائیوں سے بچتے رہنا ہے، دعا جابی کے لیے اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جو کہ اس جن یا ان سایہ دار اشیاء کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔